بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ ٹیلی کام وہ سیکٹر ہے جس نے پاکستان میں کہوں کہ واقعی انقلاب برپا کیا۔ تو ٹھیک ہے، آج جتنی ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاکس اینڈ واٹ ناٹ، ٹیلی کام ریولوشن کی وجہ سے۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان دا ہی ڈیز ایوری تھرڈ جاب ارنر واز ارننگ فرام دا ٹیلی کام سیکٹر۔ ویسے بھی موبائل ٹیلی فونی جو ہے یہ تو پیچھے رہ گئی ہے، اب تو ڈیٹا ہے، اب تو ٹیلی فونی بھی ڈیٹا پہ چلتی ہے اور ریولوشن ہے۔ پھر کمپنیز آئیں، انہوں نے انفراسٹرکچر کیا۔ تو مجھے شروع کا یاد ہے ایک نیا وہ موبائل جب آیا تھا سم کے بغیر والا، تو وہ پورا ایک امیر لوگ ایک نوکر رکھتے تھے اٹھانے کے لیے۔ تو اٹ از اے ریولوشن، بٹ لگتا ہے کہ یا حالات کی نظر ہو رہا ہے، مشکل میں ہے، یا نظر لگ گئی کسی کی۔ ایک اور میں بات یہ بتاتا جاؤں، لوگ اس کو شاید بلیو نہ کریں۔ ایک پکک انڈیا کا ہے بینک، انہوں نے شاید میرا خیال ہے 2002 میں یا 1 میں، مجھے اب یاد نہیں رہا، ایک لاہور میں بہت بڑا شو کیا جس میں وہاں سے انڈیا کی درجنوں بڑی جو ٹاپ آف دا لائن جو یونیکارن اس وقت بھی تھیں کمپنیاں وہ آئیں اور انہوں نے کیا۔ ریلائنس کا جو سی او تھا اس نے چپکے سے اپنا کارڈ مجھے دیا اور اس نے کہا کہ یہ موبی لنک والوں کو آپ دے دیں کہ اگر ہم اکراس دا بارڈر سیم لیس کر سکیں تو دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ اور میں نے وہ جاوید سیف اللہ کو وہیں دیا، اسی وقت میں نے پاس آن کر دیا کہ اگر وہ کر سکیں، یعنی اس وقت میں وہ انڈیا کا ایک وہ تھا کہ وہ کرنے کے لیے۔ تو اس نگاہ سے انڈیا میں بیٹھے ہوئے ریلائنس کمپنی کے جو مالک اور سی او ہیں وہ پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر کو اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو ہم سر اٹھا کے دیکھیں تو سر سے ٹوپی اتر جاتی، گر پڑتی ہے نیچے، کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا، ڈفرینٹ، وہ سطح ہی ڈفرینٹ ہوگی ہے۔ تو ہم نے آج دعوت دی ہے ایک بہت امپورٹنٹ گیسٹ کو، جو کہ ڈائریکٹر جنرل اینڈ کمرشل افیئرز کے پی ٹی اے میں، وچ از دی پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی، ریگولیٹر ہے، تاکہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ واٹ از دا وے فارورڈ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عارف سرگانہ صاحب۔ سرگانہ صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا کوئی 1 منٹ کی، آدھے منٹ کی اس پہ بات کریں تو پھر میں آگے چلتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے دعوت دی اور موقع دیا یہاں پہ ریگولیٹر کو بولنے کے لیے۔ چونکہ ہماری جو پاکستان ٹیلی کام سیکٹر ہے، اٹس، آپ نے صحیح کہا کہ جی ریلائنس اور انڈیا میں بھی تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ فلرش کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان ٹیلی کام سیکٹر از آلسو گروئنگ ویری فاسٹ۔ ہماری جو ہے آج بھی 80+ جو ہے وہ ہماری ٹیلی ڈینسٹی ہے۔ اگر ہمارے جو براڈ بینڈ کے سبسکرائبر ہیں وہ بھی مور دین 156 ملین تک ہو چکے ہیں۔ تو اس کنٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا سیکٹر جو ہے وہ اٹس گروئنگ ایون ان دس اکنامک چیلنجز ایرا جو ہے ہمارا چل رہا ہے ابھی تک، جس میں کہ ہمیں انفلیشن کا سامنا ہے، ٹیکسز گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ریونیوز ریکوائرڈ ہیں تو اس میں انہانسمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹیلی کام سیکٹر جو ہے اس کی گروتھ پازیٹیو ہے۔ اور میں نے ابھی جو فیو ویکس بیک جو دیکھا ہے تو ریزلٹس جو جہیز کے پرٹیکولرلی میں نے واچ کیے ہیں تو ان کے ریونیو گروتھ از ویری پازیٹیو، اور ایون ناٹ اونلی ان ٹرمز آف روپیز بٹ ان ٹرمز آف ڈالر جو ہے ہماری گروتھ وہ بھی بہت پازیٹیو ہے۔ یہ جو کنسولیڈیشنز، مرجر اور پھر کمپنیوں کا پل آؤٹ کر لینا، یہ جو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، یہ میرے خیال میں ایک ایسا فنامنا ہے جو پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور کوئی بھی سیکٹر ایسا جب وہاں پہ کنسولیڈیشنز ہوتی ہیں تو اس سے یہ ایکوزیشنز اور مرجرز یہ ہر جگہ پہ یہ ہوتے ہیں۔ انڈیا کی آپ نے مثال دی تو آپ کو وہاں پہ ہم سے بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے آپریٹر، فار ایگزامپل ٹیلی نار وہاں سے نکل گیا، ووڈافون وہاں سے نکل گیا، تو اس طرح کی بہت سارے وہ کٹ تھروٹ بھی بڑا رکھتے ہیں، اور کٹ تھروٹ کمپٹیشن بھی وہاں پہ ہوا اور ساری چیزیں وہاں پہ ہوئیں۔ تو سیم از ان پاکستان، تو ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ ایکوزیشنز اور مرجرز ہوتے رہے ہیں، لیکن اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں وری کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے وارد کا مرجر ہوا اور اس سے ایک بہت ہیلتھی کمپٹیشن جو ہے وہ سیکٹر میں آیا ہے،
اور اسی طرح سے اب اگر ٹیلی نار کا ایگزٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی ہم اس کو بالکل ایسے نہیں دیکھتے ہیں کہ جی اس سے کوئی ہمارے سیکٹر پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، بلکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے ایکسپینشن اور بہتر ہوگی، اور آپریٹرز جو ہیں وہ مور انویسٹمنٹ لائیں گے اس سیکٹر میں، اور ایکسپینشن ہوگی میرے خیال۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمرشل سائڈ پہ اس وقت پی ٹی اے کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ کیونکہ ٹیکسیشن کی وجہ سے کئی جگہ پہ تو گورنمنٹ از کمنگ ویری ہارڈ آن، اپنی ان ایفیشنسی کو درست نہ کریں اور ٹیکس ان سے لیتے جائیں جو پہلے ہی بڑے ایفیشینٹ ہو کے چل رہے ہیں، تو پی ٹی اے اس میں ڈو یو تھنک کہ سائلنٹلی کہ انٹروین کر سکتے ہیں؟ جی اس میں آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈائریکٹلی ٹیکسز میں تو ہمارا رول نہیں ہے، وہ تو ایک فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کا رول ہے، وہی اس کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ لیکن جہاں تک پی ٹی اے کا رول ہے تو پی ٹی اے اس کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا رہا ہے کہ جی ہمیں جو ٹیکسز ہیں ٹیلی کام سیکٹر میں اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایز اے پی ٹی اے ہم جو ان کو کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹیرف ریز کرنے میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ مثلاً پچھلے 2 سالوں میں تقریباً اوور 40% جو ہے وہ ہم نے ریز دیا ہے، الاؤ کیا ہے ہم نے ان کو کہ جی وہ اپنے ٹیرف ریز کر سکیں تاکہ جو انڈسٹری کی فائنینشیل ہیلتھ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمیں کنزیومر کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، اور ہمارے جو جتنا انفلیشن ہے اس میں کنزیومر کو تاکہ اس سروس کو یوز کرتا رہے اور اس کی فائنینشیل ہیلتھ بہتر ہو۔ ڈالر سے تو ظاہر ہے ہمارا اٹس اے ون میں، پاکستان پاک روپی ڈپریشیٹ ہونے سے رک تو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگلے 5-10 سال میں اپریشیٹ ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو ڈو یو تھنک کہ کمپنیاں کے لیے ایسا کوئی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ روپیوں میں لائیں اور جو ریپیٹریشن ہے وہ بھی پھر روپی میں کریں؟ میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ عام طور پہ یہ امپریشن ہے کہ جو ڈالر گورنمنٹ کو دینے ہوتے ہیں انہوں نے لائسنس فیس کے یا جو وہ یہیں سے موپ اپ کر کے تو مارکیٹ سے اٹھا کے دیتے ہیں، جس سے وہ روپی ڈالر پیرٹی پہ بھی بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ جی باہر سے تو ظاہر ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنل کرنسی نہیں ہے کہ جی وہاں سے وہ یہاں پہ آ سکے، میرے نالج میں شاید اتنا نہیں ہے، یا آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہوں گے۔ لیکن وی ڈو انکریج کہ وہاں سے اگر ہم ان کو کہیں آلریڈی جو ہمارے آپریٹر ہیں وہ لوکل جنریٹ کر رہے ہیں ریونیوز، اور کہیں سے لون لے رہے ہیں، کہیں ہمارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے وہ ہیلپ لے رہے ہیں اور اس سے اپنے ریونیوز جنریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ریپیٹریشن تو ڈالرز میں ہوتی ہے نا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پاور سیکٹر دیکھیں یہ کیپیسٹی چارجز کا اور وہ جو چکر ہے مر اس لیے گیا ہے کہ ڈالر ڈینومینیٹر تھا، ٹیرف میسر ہوا ہوا تھا۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری جو والیٹائل سچویشن تھی کرنسی کی فار دی لاسٹ 2-3 ایئرس، اس سے نہ صرف ٹیلی کام سیکٹر بلکہ تمام بزنسز جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں، کیونکہ بزنس کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ ایک 4C کر کے اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بجٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ہم نے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا جو ہے وہ ریلیکس کیا، فار ایگزامپل کہ جی ہم نے ان کو ٹیرف جو ہیں وہ بڑھانے کی اجازت دے دی، ہم نے 15% ان کو بلینکٹ اپروول دے دی کہ جی یہ آپ بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں کنزیومر کا جو ہے وہ بہت اس کا بھی فکر ہے کہ جی وہ کنزیومر کی افورڈیبلٹی جو ہے وہ بہت ہونی چاہیے۔ اگر افورڈیبلٹی سے باہر سروس نکل جائے گی تو وہ نہ صرف کنزیومر کا لاس ہوگا بلکہ انڈسٹری کا بھی لاس ہوگا۔ آخر میں آپ سے کوئکلی پوچھتا ہوں، ظاہر ہے کمرشل افیئرز ہی بیک بون ہوتی ہے کسی چیز کی، تو ویژن کیا ہے آپ کا آگے کے لیے ویسے؟ جی میں ایک چھوٹا افسر ہوں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کا، تو ویژن تو میرے خیال میں ہماری مینجمنٹ دے سکتی ہے، لیکن ہم جو ایز اے سیکٹر کو گروئنگ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے کچھ میئرز اس میں لینے کی ضرورت ہے، جیسے اسپیکٹرم شیئرنگ ہے، فائبر ایکسپینشن ہے، ٹاور شیئرنگ ہے، اس طرح کے کچھ میئرز ہمیں لینے کی ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس سیکٹر کو گرو ہوتا ہوا اگلے 2-3 سالوں میں فردر گروتھ
اور دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل ہمیں جو کرنا ہوگا وہ ہمیں اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنا ہوگا. اگر ہم اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جو ڈیمانڈ سائڈ ہے جب وہ گرو کرے گی تو اس سے آبویسلی جو سپلائی سائڈ ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا سیکٹر جو ہے وہ گرو کرے گا. جی چلیں سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. تو باٹم لائن یہ نکلی کہ جنرل اکانومی کو دیکھنا ضروری ہے اور ڈیجیٹائزیشن کے اوپر ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں اور جس طرح گورنمنٹ ہر چیز کو سیٹ اسائڈ کر کے انٹروین کر دیتی ہے لوگوں کی پرائیویسی میں ان سارا، اس سے شاید ہو سکتا ہے ڈیجیٹلائزیشن پہ بھی افیکٹ لوگوں کی تھنکنگ پہ ایک نیگیٹو. بہرحال یہ ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ ہے، اور اگر پی ٹی اے اس کو اس طرح دیکھ رہی ہے تو آئی تھنک اٹس اے گڈ ویژن. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.